آج جو اکنامک سروے آف پاکستان نے فگرز دیے ہیں اس میں جو چیز سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں اور کسی چیز میں اضافہ اس نے کیا ہے یا نہیں کیا، گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. کھوتے جو ہیں نا پاکستان میں کھوتے، وہ اکنامک سروے کہتا ہے کہ پہلے تھے 57 لاکھ، اب ہو گئے ہیں 58 لاکھ. میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ یہ گنتی میں غلطی ہوئی ہے، شاید ایک آدھ صفر کم لگ گیا. گدھوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے پاکستان میں. یہ اکنامک سروے آف پاکستان کی یہ رپورٹ نے تصویریں لگا کے نا جو رہنما منہ چھپا کے بیٹھے ہیں اور بالکل مرجھائے ہوئے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے ایک لطیفہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے بے روزگاری سے تنگ آ کے اور فروٹ کی ریڑھی لگائی اور پہلے ہی دن وہ بیچنے کے لیے کنو لے آیا. تو دھوپ بڑی تیز تھی، کنو مرجھانے لگ گئے. اس نے بڑی کوشش کی کہ ان کو روکا جائے، مرجھانے سے نہیں روک پائے تو اس نے پانی کا چھڑکاؤ کیا ان کے اوپر اور چھڑکاؤ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا چاہے نہیں بکنا نہ بکو لیکن ہوش سے پڑھو. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہ یہ جماعت تو بن گئی، انہوں نے بھانمتی جوڑا، لیڈران بھی 100 سے زیادہ آ گئے ہیں. بس اب صرف ورکر کا انتظار ہے کہ بس اب ان لوگوں نے ورکرز اکٹھے کرنے ہیں. ادھر ادھر سے انہوں نے لے لیا. اور آپ نے کہا کنگز پارٹی، اس میں کنگ کون ہے؟ اس میں کنگ کون ہے؟ ہاں آپ پیسے والے بلڈرز بول سکتے ہیں، سرمایہ دار بول سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ویوہار سے کنگ تو کوئی بھی نہیں ہے. جوڑ توڑ کے ماہر ہو سکتے ہیں، عوام کو چونا لگانے والے ہو سکتے ہیں. اور بالکل آپ نے صحیح بولا، یہ آج جیسی ان کی شکلیں تھیں، مجھے یاد آ گیا، بچوں کا بچپن یاد آ گیا کہ مونٹیسری میں جب بچوں کو چھوڑ کر میں آتی تھی تو میرے بچے مجھے دیکھ کے منہ بسورتے ہوئے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. تو یہ کون سا ڈرامہ ہے؟ آپ نے آنسو بھر کے پارٹی چھوڑی، 6 دن بعد آپ نے دوسری پارٹی جوائن کر لی دانت نکالتے ہوئے. اور آج جب کیمرے کا سامنا کرنا تھا تو اس کے بعد کوئی اپنے سر پکڑ رہا ہے، کوئی اپنا سر کھجا رہا ہے، کوئی زمین پہ پڑی کوئی سوئی تلاش کر رہا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اور جیسے آپ نے بولا کہ بس 75 سالوں سے تو تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے، تجربے وہ چل رہے ہیں. آج میں نے ایک ٹویٹ کی ہے ان کی شکلیں دیکھ کے کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا جلدی جلدی میں کچی پکی ہانڈی بناتے ہیں جس کا پانی الگ ہوتا ہے، ٹماٹر پیاز الگ، شوربہ تیر رہا ہوتا ہے. اس قسم کا کوئی ملغوبہ سامنے رکھ دیا ہے. ارے بھائی جو کھانا ہے وہ پہلے آنکھیں کھاتی ہیں پھر اس کے بعد میدا کھاتا ہے. کسی کھانے کو دیکھ کے اشتہا بڑھے گی تو انسان اس کو کھائے گا. تو بس یہ ادھر ادھر سے وہ کہتے ہیں نا کہ بھانمتی کا کنبا والی مثال تو بہت اچھی ہے، دوسری مثال دے نہیں سکتی. آدھی بتاؤں گی کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تصور خانم یا فریدہ خانم کپ مختلف لے کر آئی تھیں اور نور جہاں صاحب نے کہا تھا کہ یہ تم کپ، اس نے کہا نہیں سارے سونے سی میں لے آئی ہیں. انہیں کہا سونے تھے ہیں پر آگے کا سینسر ہے. اچھا وہ ڈھونڈ لیجئے گا. نام لیا جاتا تھا، I'm sorry، مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش کریں گے ریاست مدینہ بنانے کی، تو وہ مجھے لگتا تھا کہ ہم لوگ یثرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ اسلام کے ظہور سے پہلے جو حال تھا وہاں کا یثرب کا وہ یہیں پر ہی تھا. تو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ سیاست، جی سیاست آپ نے جو کتابوں میں پڑھی ہے یا کہیں کچھ ایسے جہاں پر کچھ بہت سے اچھے ملکوں میں، کیونکہ آج کل تو ہمارے پاس مثالیں ہوتی ہیں نا، فوراً بھاگ کے یورپ چلے جاتے ہیں، اس کی مثال اس کی مثال. ہمارے پاس اپنی مثال کوئی بھی نہیں ہے. میں وہ مثال دینا نہیں چاہتی، اسلامی تاریخ بھری ہوئی ہے مثالوں سے، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیشین کے دماغ میں کیا چلتا ہے، تو میں جو آئی تھی، میں تو یہاں پر ایک طفل مکتب تھی، تو وہ بڑے بڑے برج میری آنکھوں کے سامنے گرے ہیں. بچپن میں بھی دیواروں پہ لکھا دیکھتے ہوتے تھے، نڈر، دلیر، بے باک، قیادت. یہ تینوں خوبیاں دکھی ہی نہیں مجھے. نہ کوئی نڈر ہے، نہ کوئی دلیر ہے، نہ کوئی بے باک ہے. ہاں کسی کی دم پہ پاؤں آئے وہ چلاتا ضرور ہے، لیکن یہ تینوں خوبیاں میں نے دیکھی نہیں ہیں. اب آتے ہیں سب سے پہلی خبر پر. استحکام پاکستان پارٹی، جہانگیر ترین صاحب نے آج اس کا اعلان کیا ہے. ایک حیرت کی بات ہے کہ وہ خود نااہل ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں نااہل قرار دیا، لیکن آج انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنا لی ہے. اسی قطار میں ایک اور نااہل بیٹھا تھا، سردار تنویر الیاس. اور پھر جو علیم خان صاحب ہیں، یہ وہ آدمی، یہ علیم خان صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنا سارا گروپ جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ضم کر دیا تھا. اور اس میں بہت سارے جو لوگ تھے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے میں انہوں نے ووٹ دیا تھا. تو استحکام پاکستان کے نام سے جو نئی پارٹی، اس میں بہت سارے لوگ آئے، منہ چھپائے بیٹھے تھے، سٹیج پر نہیں آ رہے تھے. علی زیدی سٹیج پر نظر نہیں آئے، فواد چودھری صاحب وہاں پر ہمیں نظر نہیں آئے سٹیج پر.
لیکن علیم خان سٹیج پر تھے, عامر کیانی سٹیج پر تھے, بہت سارے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پریس کانفرنسز کرتے رہے کہ ہم کبھی اب ہم چھوڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کو اور سیاست میں ہم حصہ نہیں لیں گے, سیاست سے ہم بریک کر رہے ہیں, سیاست از ناٹ آر کپ آف ٹی. لیکن آج وہ وہاں پر آ گئے, اور جو پہلے دن آج اس سیاسی جماعت کا اعلان ہوا لیکن منشور کوئی نہیں ہے. یعنی آپ ووٹرز کو کیسے اٹریکٹ کریں گے؟ آپ اپنا کوئی پلان دیتے ہیں, کوئی پروگرام دیتے ہیں, کوئی منشور نہیں. یہ کہا گیا جی منشور اگلے چند دنوں میں بتا دیا جائے گا. لوگ اکٹھے کر لیے گئے ہیں, مقصد کیا ہے؟ اس کا فیصلہ اور اس کا اعلان چند دنوں کے بعد ہوگا. جھنڈا جاری کر دیا گیا. جھنڈے کے کلر کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جھنڈے کا مطلب کیا ہے, یہ کیونکہ ابھی تو مینیفیسٹو ہے ہی نہیں, اس لیے یہ بات بھی بعد میں آئے گی. اور پھر جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ آنے والے دنوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہماری سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں گے جو اپنے حلقوں میں بڑے صاحب عزت ہوں گے, ان کے بڑے ووٹس ہیں, ان کے اپنے کئی ہزار ووٹ ہوں گے, گویا الیکٹیبلز. یعنی یہ وہ جماعت ہے جس کا کوئی منشور نہیں ہے, عوام کے جو مسائل ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے, اور یہ کہا گیا کہ جناب چند لوگ اور شامل ہو جائیں گے جو الیکٹیبلز ہیں, اور ہم الیکشن جیتیں گے اور ہم حکومت بنائیں گے, تو جس نے حکومت بنانی ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائیں. تو جناب کیا یہ اس ووٹ بینک کو, جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے, جو بلے کو ووٹ دیتا ہے, کیا یہ اس کو کھینچ سکتے ہیں اپنی جانب؟ آج کے جو آپٹکس ہیں ٹوٹل فلاپ, ٹوٹل ٹھس, نہیں, بالکل نہیں, کوئی بھی چیز امپریسو نہیں تھی. پھر ماضی میں اگر آپ دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کے بطن سے نیشنل پیپلز پارٹی نکلی غلام مصطفیٰ جتوئی اور کھر کی, پروگریسو پیپلز پارٹی نکلی مولانا کوثر نیازی کی, مساوات پارٹی نکلی حنیف رامے صاحب کی. تو کیا وہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک لے سکی؟ نہیں. آپ نے پیپلز پارٹی کے اندر سے پھر پیٹریاٹ نکالی, حکومت تو بنا لی, لیکن کیا آپ محترمہ کو ارریلیونٹ کر سکے سیاست میں؟ نہیں. آپ نے نواز شریف کو باہر بھجوا دیا, اندر سے آپ نے اس کے کاف نکال لی. جب تک مشرف زندہ رہا وہ کاف چلتی رہی, حکومت میں رہا وہ کاف چلتی رہی. اس کے بعد کدھر گئی کاف؟ سوائے اپنی 4 سیٹوں کے خاندانی بنیاد پر جو وہ غیر جماعتی الیکشن میں بھی جیتتے تھے, تو وہ کامیاب ہوئی. آج اور اب تحریک انصاف کے بطن سے استحکام پاکستان یہ آپ نے برآمد کی ہے, تو بھائی کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ اگر ہم ماضی کی نظر سے دیکھیں تو کوئی اس میں مینیفیسٹو نہیں ہے, کوئی اس میں کوئی ایسی بڑی شخصیت نہیں ہے, کوئی اس میں عوامی ہمیں کلر نظر نہیں آیا. بہت مشکل ہے. یہ جو پارٹی بنی ہے یہ شاید کوئی بڑی پرابلم جو سیاست اس وقت چل رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو نہیں دے سکتی, بلکہ نون لیگ تو کہہ رہی ہے ہم ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے. تو جو اس وقت کی جو حکومت ہے پچھلے 1 سال سے, جس نے پاکستان میں شدید مہنگائی پیدا کی ہے, بے روزگاری ہے, لا لیسنس ہے, اگر کوئی جماعت ان کے ساتھ تعاون کر کے الیکشن لڑے گی تو لوگ اسے کیوں ووٹ دیں گے؟ میرا سوال ہے آپ سے. لوگ تو سٹیٹس کو کی تبدیلی چاہتے ہیں, لوگ مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں, لوگ بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں, لوگ عزت سے جینا چاہتے ہیں. تو یہ جماعتیں تو پچھلے 1 سال سے اکٹھی ہیں, تو کیا ہوئے گا؟ کچھ بھی نہیں. یہ جماعت اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکتی. اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا, ووٹ بینک ٹرانسفر نہیں ہونا. ہاں کچھ لوگوں کے جانے کا پولیٹیکلی جو فائدہ نقصان ہے وہ آپ کے سامنے رکھ چکا, لیکن اصل اس کا نقصان کسی اور کو ہے جس کو ابھی پتا نہیں ہے, یا پتا ہے نہ ان سے نگلا جا رہا ہے نہ ان سے اگلا جا رہا ہے, اور وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون. آج ان کے ایک کیٹیگری بی کے جو لیڈر ہیں انہوں نے ایک کہا ہے کہ ہم شاید ان کے ساتھ اکٹھے, ہم ترین صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں. یہ یاد رکھیے گا, ترین صاحب وہی ہیں جن کو یہ چینی چور کہتے تھے, یہ ایک سانس کے ساتھ چینی چور کہتے تھے, چینی چور چینی چور چینی چور. وہ آپ کو چگلیاں کرنے والی باجی مریم اورنگزیب تو یاد ہی ہوگی, وہ پورے اپنے بانٹے نکال کے آنکھوں کے اور پورے نتنے پھیلا کے, اتنے نتنے پھیلاتی تھی معذرت کے ساتھ کہ اس سکرین پر وہ منہ اوپر کر لیتی تھی, نتنے پھیلاتی تھی, ناک میں سے ان کا دماغ نظر آتا تھا, اور بچوں کو ڈرانے کے لیے وہ آنکھیں بھی نکالتی تھی اور انگلیاں بھی ایسے ایسے کر کے ان کو چینی چور کہتی تھی. تو ابھی پاکستان مسلم لیگ نون کو سمجھ نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. میرے خیال میں تو کرنے والوں نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے. پنجاب کے اندر ہی وہ سوچ رہے تھے, کیونکہ سندھ بلوچستان اور کے پی میں تو وہ فارغ ہیں, ان کا کبھی کوئی مستقبل نہیں ہے,
اور उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है, ना होने वाला है आने वाले टाइम में, तो उनके पास एक ही जगह थी, वो पंजाब थी। अब पंजाब के अंदर एक बड़ी किंग्स पार्टी बना दी गई है। अब ये जो बड़ी किंग्स पार्टी है, आने वाले इलेक्शन में पीटीआई का और इनका मुकाबला होना है, तो नून लीग कहां गई ये मुझे भी समझ नहीं है, मैं भी ढूंढ रहा हूं, नून लीग भी ढूंढ रही है, बल्कि आप दूसरे लफ्जों में कहें हाथ लगा लगा कर देख रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। अब नून लीग को यह समझ नहीं आ रही कि वो इस सारे काम के ऊपर अटैक करे तो जूते पड़ेंगे, दाएं साइड से कान पर थप्पड़ पड़ेगा, और अगर वो इसको एक्सेप्ट करे तो आने वाले दिनों में पता नहीं कि होगा क्या। तो इस टाइम बाजी मरियम सफदर जो है वो मुझे पता है कि टिश्यू पेपरों का एक डब्बा खत्म कर चुकी होंगी रो रो के, और सोच रही होंगी कि ये करने वालों ने हमारे साथ क्या कर दिया है। अब करने वालों के साथ तो तरीन साहब चलेंगे, आपके दोबारा से केसेस खुलेंगे, मैं ये आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। आपने बड़ी लुडियां डाली हैं इमरान खान साहब के ऊपर, जो जुल्म हुआ, जो कुछ भी उनके साथ उनको क्रश करने की कोशिश की गई, अब बारी आपकी आने वाली है। वक्फे के बाद का जो खेल है वो आपकी तरफ शुरू होने वाला है। मैं आपको ये बता दूं कि अब किंग्स पार्टी को तगड़ा करने के लिए आपके अकाबरीन जो बंदे के पुत्र नहीं बनेंगे, उनको बंदे का पुत्र बनाया जाएगा। मेरे चेहरे पे स्मर्क है, स्माइल है, नेचुरल है, क्योंकि जितना आप लोगों ने तंग किया और जो कुछ आपने किया है, मैं अब ये देखने जा रहा हूं कि अब आपके साथ वही होने वाला है, वही मेडिसिन आप चखने वाले हैं। बहरहाल इस इस्तेकाम पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो मेरी नजर में होने जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने जा रहे थे और उनका वोट बैंक जो है वो इनके हिस्से में खासा आएगा, क्योंकि इस वक्त उन्हें वोट बैंक असल में कहीं और से ही मिलना था, वही तवक्को थी उनकी। कहीं और से उन्हें ग्लूकोज की बोतल लगनी थी, वो जो ग्लूकोज का टीका उन्हें कहीं और से लगना था, वो अब तरीन साहब ने जल्दी से अपना बाजू आगे करके वो टीका खुद लगवा लिया है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो स्टीरॉइड्स के ऊपर खड़े होना चाहती थी, उसके पास ये ऑप्शन नहीं रह गया। तो मुस्लिम लीग नून इस टाइम शदीद सियासी दबाव में है, उनको नहीं पता उन्होंने अपना अगला लाहेमल क्या करना है। जितने भी इलेक्टेबल होंगे जो पार्टीज के साथ नजरिया नहीं रखते, वो ऑटोमेटिकली इस तरफ चले जाएंगे। अल्लाह टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाह टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है, हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।